رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج بھی نعت کے بارے میں انشاءاللہ چند مدنی پھول پیش کروں گا۔ نیچی نگاہیں یہ توجہ کے ساتھ سننے والے بیان کی برکتیں لوٹنے میں عموماً کامیاب رہتے ہیں، جبکہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنے والے، اپنے بالوں سے اپنے کپڑوں سے کھیلنے والے عموماً بیان کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت ملے تو ہمیشہ عادت ڈالیے کہ نگاہیں آپ کی نیچی رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوگی، حافظہ بھی آپ کا انشاءاللہ کام کرے گا۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم ایک شخص نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے دوران سفر ایک بہت بڑے ریگستان میں رات بسر کرنا پڑا۔ اس خوفناک وادی میں میرے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں تھا، صرف ایک اونٹنی تھی، وہی میرے ساتھ تھی۔ رات کا بھیانک سناٹا چھا گیا۔ میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھا دیا اور خود لیٹ گیا، اور لیٹنے سے پہلے جس طرح ہم لوگ زمانے جاہلیت میں پڑھا کرتے تھے اس طرح میں نے پڑھا اعوذ بعظیم ھذا الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے درمیان میں نے خواب دیکھا کہ ایک قوی ہیکل جوان جس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے وہ میری طرف آیا، اور آتے ہی وہ خنجر اس نے میری اونٹنی کے حلق پر رکھ دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ گھبراہٹ کے مارے میری آنکھ کھل گئی اور میں خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کوئی مجھے نظر نہیں آیا، تو میں سمجھا کہ یہ کوئی میرا وہم ہوگا۔ میں پھر سو گیا۔ جیسے ہی آنکھ لگی پھر وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے موجود ہوا، اور پھر اس نے خنجر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دی۔ میں پھر چونک پڑا، آنکھ کھل گئی، اب بھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا مگر میری اونٹنی کانپ رہی تھی۔ میں پھر سو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی نظر آیا اور گھبرا کر میں جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا تو اونٹنی خوف کے مارے بہت زیادہ کانپ رہی تھی، اور جو ہی میں نے مڑ کر دیکھا
تو وہی نوجوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا. اب بیداری میں سب نظر آ رہا. وہ بوڑھے شخص جو تھا اس نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے اونٹنی کے قریب آنے سے روک رہا تھا اور یہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. اتنے میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ پہنچے. اس بوڑھے نے جوان سے کہا کہ ان بیلوں میں سے جو بیل چاہو تم لے لو، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو تم ہاتھ مت لگاؤ، اس کے بدلے کوئی بیل لے لو. چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل اس نے پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چل دیا. پھر وہ بوڑھا شخص مجھے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، آئندہ تم اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں پر کسی جن کے ساتھ پناہ مت مانگا کرو، اس لیے کہ اب ان کا زور اور ان کا جادو ٹوٹ چکا ہے. اب تم یوں کہا کرو اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے، یعنی دہشت سے. تو میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے بتایا کہ یہ نبی عربی ہیں. میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مدینہ منورہ میں. یہ سن کر مجھے جذبہ پیدا ہوا اور میں ذوق و شوق کے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھا مدینہ منورہ آ پہنچا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پرانوار میں حاضر ہوا. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی میرا یہ سارا واقعہ خود ہی لفظ بلفظ سنا دیا اور پھر مجھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے پھیلنے کے کیسے عجیب و غریب اسباب بنائے. حالانکہ یہ سب اس کی قدرت کی بات ہے، ورنہ وہ چاہے تو بغیر کسی نبی کے بھی اسلام پھیل جاتا، کوئی کافر نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے، خود بخود مسلمان رہتے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لیکن وہ خالق الاسباب ہے، اس نے اسباب پیدا کیے. تو اس طرح بنو تمیم کے ایک شخص کی اسلام آوری کا سبب جو ہے وہ مطلب یعنی کہ ایک جن ہو گیا. بوڑھا شخص جو تھا وہ بھی جن تھا اور وہ نوجوان جو تھا وہ سرکش تھا جن. تو اس بوڑھے نے اس سرکش جن سے اس مسافر کی حفاظت کی اور یوں مطلب یعنی کہ اس کو اسلام کی طرف راغب کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا. تو پتہ چلا کہ کسی کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے ساتھ مطلب یعنی کہ تعاون کرنا یہ بھی مطلب ایک اچھا اور احسن طریقہ ہے. اور پھر بنو تمیم کے وہ شخص جو تھے ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ خود ہی بتا دیا، جس سے وہ بہت متاثر ہوا. نے نبی کا علم غیب دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا الحمدللہ. تو پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم غیب عطا فرمایا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو جب بھی دنیا کے معاملات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت قربان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بھی آپ کی گزر ہے اور دل پر بھی آپ کی نظر ہے. اس دنیا جہان میں اس کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو آپ پر ظاہر و باہر نہ ہو، روشن نہ ہو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور یہ بھی پتا چلا کہ جن جو ہیں مسلمان جن وہ اپنے طور پر نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہوئے ہیں، وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے اور میں ان کی تلاش میں باہر نکلا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک وادی میں جا نکلا اور میرے اونٹ
उस वादी में मुझे मिल गए। क्योंकि मैं थक गया था इसलिए थोड़ी देर के लिए वहीं सुस्ताने के लिए लेट गया, और आदत के मुताबिक जमाने जाहिलियत में आदत थी, इस तरह मैंने पढ़ा, मैं इस वादी के जिन से मतलब यानी कि बड़े जिन की पनाह मांगता हूँ। इतने में मैंने सुना कि कोई कह रहा है, ऐ जवान अल्लाह के साथ पनाह मांग जो अजमत व जलाल और फजलो करम का मालिक है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीद का इकरार कर, और जिन्नों का मक्र और जादू तो अब पस्ती में जा पड़ा है। मैंने ये आवाज सुनकर कहा कि ऐ हातिफ यानी ऐ पुकारने वाले, साफ साफ बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है और तुम क्या कहना चाहते हो और मेरी हिदायत के लिए क्या तरीक़ है। तो फिर वही आवाज आई, अल्लाह के रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं और वो मदीने मुनव्वरा में हैं और नजात की तरफ बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम कौन हो? तो आवाज आई कि मैं जिन हूं, मेरा नाम अम्र बिन असाल है और नजद के मुसलमान जिन्नों पर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से आमिल मुकर्रर हूं। तो मैंने उस जिन से कहा, अगर मेरे ये ऊंट कोई शख्स मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं अभी मदीने मुनव्वरा हाजिर हो जाता हूं, बारगाह रिसालत में हाजिरी देता हूं। आवाज आई कि जाओ तुम मदीने की तरफ और रसूल पाक साहिब लौलाक जाहे अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिरी दो, तुम्हारे ये ऊंट मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। चुनाचे मैं उसी वक्त उन ऊंटों में से एक ऊंट पर सवार होकर मदीने तैयबा की तरफ चल दिया। मदीने पहुंचा, जुमे का दिन था और नमाज हो चुकी थी। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, मैं अपनी ऊँटनी बिठा रहा था। इतने में हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए और मुझसे फरमाने लगा, अंदर चलो सरकार तुम्हें बुला रहे हैं। चुनाचे मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फरमाने लगे, क्यों भाई, जिसने तुम्हारे ऊँट तुम्हारे घर तक पहुंचाने का वादा किया था उसने तुमसे क्या कुछ कहा? और फिर फरमाया, सुनो, उसने तुम्हारे ऊँट सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंचा दिए हैं। बहरहाल ये कि हजरत करीम बिन फातक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये दोनों रिवायतें जो मैंने सुनाई ये हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन नामी किताब की पुरानी किताब है अरबी की। से पता चला कि जिन्नात में मुसलमान भी हैं, सहाबी भी हैं और मुबल्लिग भी हैं जो मतलब नेकी की दावत देते हैं, नेकी का रास्ता बताते हैं। ये सारे जिन शरीर नहीं होते, सब जिन सताते नहीं। और ये भी पता चला कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुस सकलैन है। सकलैन माने जिन्नात और इंसान दोनों, जिन और इंस, इसको बोलते हैं सकलैन। तो हमारे मतलब आका जो है वो रसूलुस सकलैन है, सैयदुस सकलैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आपके डंके, आपकी अजमत और रिसालत की धूम जो है वो इंसानों के साथ साथ जिन्नात में भी पड़ी हुई है। और ये भी पता चला कि दुनिया के किसी कोने में कुछ हो रहा हो, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की अता से मालूम हो जाता है। इसी किस्म का एक और वाक़या, हजरत सैयदना इमाम शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को मक्का मुकर्रमा में देखा जो पहले ईसाई था और अब मुसलमान हो चुका है। उससे पूछा कि तुम कब मुसलमान हुए, कैसे हुए, खुशी का इज़हार फरमाया। तो उसने बताया कि मैं दरियाई सफर में था कि हमारी किश्ती टूट गई और मुझे पानी की मौजों ने उछालकर एक जजीरे में फेंक दिया। उस जजीरे में फल फूल और साफ सुथरे पानी की नहरें जारी है। मैंने उस जजीरे पर सारा दिन गुजारा। रात हुई, हर तरफ सन्नाटा आ गया तो मैंने देखा कि एक चौपाया जिसका सर शुतर मुर्ग के सर जैसा था और चेहरा आदमी जैसा, उसके हाथ पांव ऊंट जैसे थे जबकि दुम मछली जैसी, और वो चौपाया बुलंद आवाज से पुकार रहा था, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बरगुज़ीदा रसूल हैं और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके यारे गार, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फुतूहात के मालिक, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद और हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम काफिरों पर अल्लाह की तलवार हैं, इनके दुश्मनों पर अल्लाह की मार हो। मैं ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया और भागने लगा। तो उसने कहा ठहर जाओ, और फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा, तुम्हारा दीन क्या है? मैंने कहा मैं ईसाई हूँ। तो उसने बड़ी नरमी से मुझे कहा, तुम मुसलमान हो जाओ, सारी आफतों से तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। चुनाचे मैं उसी अजीबुल खलकत जानवर के कहने पर मुसलमान हो गया। फिर उसने कहा
کہ خوب یاد رکھ کہ تیرا اسلام ابو بکر عمر عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت رکھنے کی وجہ سے تکمیل کو پہنچے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ساری باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی اور تم ہو کون؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں اور ہماری ایک جماعت ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے، اور یہ ساری باتیں ہمارے اس قافلے نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے سنی ہیں۔ تو یہ بھی کوئی مبلغ جن۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے مبلغ جن جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور مطلب الحمدللہ وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ جنات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مسلمان جن جو ہیں وہ 4 یار کے بھی عاشق ہوتے ہیں، کہ وہ 4 یار کا عاشق تھا، اور 4 یار کو جو نہ مانے اس کا سخت مخالف تھا۔ تو جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی۔ انسانوں سے زیادہ جنات کی آبادی ہے، مسلمانوں سے زیادہ کافروں کی تعداد ہے۔ جیسے آج کل بھی یہی حالت ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے دنیا میں۔ نیک مسلمان آج کل انسانوں میں بہت ہی کم ہے۔ نیک مسلمان، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے۔ جنات میں بھی یہی حال ہے کہ نیک مسلمان جن بہت کم ہے، اور فاسق اور گناہگار جن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، ان میں کافی ان کی قسمیں ہیں۔ چنانچہ ابن حبان اور حاکم نے اور ابو ثعلبہ سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2 سانپ اور کتے کی صورت میں ہوتے ہیں، اور تیسری یہ بتائی کہ جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ علامہ عینی نے قرآن پاک اور حدیث شریف اور بزرگوں کے آثار سے جمع کر کے جنات کی کچھ اور قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 غول یا عفریت، یہ جن کی قسم ہے عفریت۔ یہ بہت زبردست، خطرناک اور خبیث جن ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا، اور یہ جنگلوں میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور عموماً ویرانوں میں، ویرانہ جیسے قبرستان یا ریگستان یا جنگل بیابان جو ہوتے ہیں جہاں آبادیاں نہیں ہوتی، تو وہاں یہ مسافروں کو نظر آتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکاتا ہے، ستاتا ہے۔ نمبر 2 ایک قسم ہے جنات کی، وہ بھی جنگلوں میں ویرانوں میں رہتا ہے اور انسان کے سامنے ناچتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چڑیل نظر آئی جو رقص کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، یہ لوگ کس سے سناتے ہیں۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ مطلب یہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں جن کہ وہ رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انسان کے سامنے ناچتا ہے، جس طرح بلی چوہے سے کھیلتی ہے اس طرح یہ انسان سے کھیلتا ہے۔ نمبر 3 عذار، یہ جن کی ایک قسم ہے، یہ مصر اور یمن کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ولہان، یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو۔ ابھی ایک شتر مرغ والا اسی طرح کے ملتے جلتے جن کا واقعہ آپ نے سنا، تو وہ اسی مطلب ہے کہ قسم کا ہوگا، جو ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے، اور جو انسان جزیروں میں جا گرتے ہیں اس کو یہ کھا جاتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ سارے نہیں کھا جاتے، جیسے وہ مسلمان تھا تو اس نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ نمبر 5 شق، اس قسم کا جن جو ہے وہ لمبائی میں انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، اور یہ بھی سفر میں نظر آتا ہے ویرانوں وغیرہ میں۔ نمبر 6 یہ آدمیوں سے مانوس ہوتا ہے اور یہ انسانوں کو ایذا نہیں پہنچاتا۔ نمبر 7 ایک قسم ہے جنات کی، وہ کماری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ نمبر 8 یہ چھپکلی کی شکل میں ہوتا ہے۔ نمبر 9 یہ کتے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے مطلب یہ 9 قسمیں بیان کی ہیں، مگر مزید اور بھی روایتوں سے قسمیں پتہ چلتی ہیں۔ مثلاً سانپ کی شکل میں بھی جن ہوتے ہیں، بچھو کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، پر والے جن جو ہوتے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض قسم کے جن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ طاقت اور قوت والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ادھر سے ادھر الٹ پلٹ دیتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پلنگ خود بخود الٹ جاتا ہے، بڑے بڑے کبٹ یہ وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ چوریاں بھی کرتے ہیں، قسم کے بھی جن ہوتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں۔ آپ نے 12 سنا ہوگا۔ آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے جو مطلب اس مصیبت کا شکار بھی ہوتے ہوں گے کہ پیسے خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا آپ مطلب یعنی کہ لاک کر کے کبٹ میں پیسے رکھیں، تجوری میں بند کر کے رکھیں، پیسے اس میں سے کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے تجربہ ہوگا کسی کو، تو یہ کارنامہ بھی اکثر جن کا ہوتا ہے۔ اب یہ شیطانی جن ہوتے ہیں، کیونکہ جو شریر جن ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان بھی جن ہے، رشتہ نہیں ہے، جن ہے، آگ کی پیدائش۔
तो इस तरह वो फिर बंदों को लड़वा देते हैं और भाई भाई पर शक करता है, बाप बेटे पर शक करता है और इस तरह लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी भी हो जाती है और अगला बेचारा बेकसूर होता है और ये समझता है कि यही चोरी करता है। ये भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी इंसान नहीं करता, इंसान भी बहुत चोरी करता है, लेकिन बाद औकात ये कि मतलब जिन्नात भी चोरी करते हैं। बाद लोगों से दोस्ती होती है तो जिन्नात पैसे लाकर देते हैं, मिठाई लाकर देते हैं, ये भी आपने किससे सुने होंगे। तो अब ये पैसे और मिठाई कहाँ से लाएंगे? तो इसका इम्कान भी यही लगता है कि जिनकी तिजोरियों से कम होते हैं पैसे, उनके वो चोरी करके किसी और अपने दोस्त को दे आते होंगे और ये समझता होगा कि मुझे जिन्नात ला कर देता है। मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई थी तो फारस का आतशकदा, क्योंकि ये फारसी लोग आग की पूजा करते हैं, पारसी बोलते हैं इसको, पर्शियन या पारसी। तो फारस में आतशकदा जो था वो 1000 साल से जल रहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आग मुसलसल इंसान 1000 साल तक उसको जारी रखे, उसको जलाता रहे, बहुत बड़ी बात है। 1000 साल में वो कभी नहीं बुझाता। तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो फारस का वो आतशकदा यकदम बुझ गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिजा, बहुत सारे मौजिजात हुए थे विलादत के वक्त, एक मौजिजा ये भी हुआ। किसरा का महल, इसमें दरारें पड़ गई और ये महल इत्तेफाक से मुझे देखने का मौका मिला जब इराक शरीफ की ज़ियारतों पर गया था अपने सही भाइयों के साथ। उस वक्त हमने ये महल देखा था। बगदाद शरीफ से गालिबन करबला शरीफ जाते हुए या ये बाबुल वगैरह जाते हुए कई रास्ते में कोई मकाम आता, उसमें ये था। तो ये महल यानी कि उसकी दीवारें अब भी खड़ी थी, अब पता नहीं है यानी दीवारें खड़ी थी और बाकायदा उसमें दरारें पड़ी हुई। यानी 1400 साल के बाद भी इन दीवारों का खड़ा होना इस बात की गम्माजी करता है कि ये इसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा। वरना अब ये कि हमारी मतलब गारे और ईंटें जो आजकल का सीमेंट आ रहा है, इसकी अगर दरार पड़ गई, इसमें दरार पड़ जाए तो इसको तो करामत या मौजूदा थोड़ी कहेगा, तो ऐसे फटती रहती है। तो ये देखकर हमारा ईमान और ताजा हुआ कि यार ये इतना मजबूत है कि फिर भी नहीं गिरा, और इतने बड़े मजबूत मतलब महल में दरारें पड़ जाना यही मौजूदा है। मौजूदा होता वही है जो अक्ल को दंग कर दे, अक्ल जिससे आजिज आ जाए। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि कोई आग खाए या दरिया में चले या हवा में उड़े तो उसको मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि ये कोई पहुंचा हुआ है, अल्लाह का मकबूल है, बल्कि इसकी कसौटी तो शरीयत की पाबंदी है कि जो शरीयत का जितना पाबंद है वो मतलब यानी कि सही आदमी उसको हम कहेंगे। तो ये जिन्नात जो है इनको मतलब बड़ी अल्लाह ताला ने ताकतें दी हैं, बड़ी कुव्वतें दी हैं और अजीब व गरीब मखलूक है ये भी उसकी शान है कि उसने ऐसी मखलूक पैदा की और लोगों को कसौटी में डाला। बाद पढ़े लिखे जो जरूरत से ज्यादा पढ़ जाते हैं उनको आपने सुना होगा, वो इनकार करते हैं कि कोई जिन्नात को मैं नहीं मानता। हालांकि जिन्नात का तज़किरा कुरान में है और कुरान की कमोबेश 26 सूरतों में जिन्नात का जिक्र है। तो जिन्नात के वजूद का इनकार करना ये कुफ्र है, ये कुरान से साबित। अब तुम्हें नजर नहीं आता इसलिए तुम इनकार करते हो, तो ये तो मादा परस्त का अकीदा है कि जो चीज नजर आए उस पर ईमान लाता है। मादा परस्त मुसलमान नहीं होता, वो तो मतलब देहरिया होता है। देहरियों को कहते हैं कि वो जो चीज नजर आए उसको मानता है, जो चीज नजर नहीं आई नहीं मानता। तो जिनको भी वो नहीं मानता, खुदा को भी नहीं मानता। खुदा भी किसको नजर आता? खुदा भी नजर नहीं आता। और मतलब ये कि यूं भी कहते हैं कि वो जिन्नात जो है वो किसी में हुलूल नहीं करता, ये जिनका असर हो गया और लोग यूं करते हैं यूं करते हैं, ये भी मतलब कोई हकीकत नहीं है, ये कहाँ नजर आता है। तो ये बताइए आप हवा पर यकीन रखते नहीं रखते? हवा जब आंधी चलती है तो जड़ों से दरख्त उखड़ जाते नहीं उखड़ जाते, छपरे उड़ जाते हैं। आंधी से कितने लोग मर जाते हैं, ऐसी आंधी आती है। तो ये आंधी नजर नहीं आती फिर भी सब मानते हैं कि आंधी आई। हवा नजर नहीं आती लेकिन हवा के वजूद का कोई भी इनकार नहीं करता। अगर मतलब यही कुलिया मान लिया जाए कि जो नजर आए उसी को तस्लीम करो तो हवा तो सही बात है कि नजर नहीं आती। अगर हवा में रंग होता वो हमें नजर आती तो हमारा जीना दूभर हो जाता है ना। तो नाक से वो रंगीन निकल रही है लहरें, तो मुंह से रंगीन लहरें दाखिल हो रही हैं, तो ये सारी चीजें कुछ भी नजर नहीं आती, सब जगह रंग रंगीन फजा होती, रंग 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 नजर आती। ये अल्लाह की कुदरत है, उसने हवा को बेरंग पैदा किया। तो इसलिए मतलब हवा को भी मानते हैं, आंधी को भी मानते हैं कि आंधी नुकसान पहुंचाती है, उलट पलट कर देती है, मतलब यानी कि बहुत कुछ कर देती है। तो इसी तरह ये जिन्नात भी हैं जो नजर नहीं आते लेकिन उलट पलट कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, नफा पहुंचाते हैं अल्लाह की अता से, और बहुत कुछ करते हैं। और इनमें किस्में जैसे मैंने अर्ज की तो ऐसी ऐसी किस्में हैं ये मतलब इतना सुकड़ जाते हैं, इतना सुकड़ जाते हैं, इतना सुकड़ जाते हैं
کہ ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا، جو سمجھدار لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری جو چمڑی ہے اس میں سوراخ ہیں جن کو ہم مسام کہتے ہیں، مسام ہے۔ بظاہر کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جسم میں سوراخ ہیں تو یہ مادہ پرستی مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی جسم میں سوراخ ہے، سائنس جو کہتا ہے، اور واقعی سوراخ ہیں، مسام ہیں جن سے پسینہ باہر آتا ہے۔ تو یہ جنات کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ان کو اتنی طاقت ہے کہ وہ سکڑ کر، بالکل سکڑ کر ہمارے جسم کے مسام کے ذریعے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جنات ایک بار اگر کسی پر حاوی ہو جاتا ہے تو آسانی سے جاتا مشکل ہے، وہ طرح طرح سے اس کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور کوئی اچھا عامل مل جائے علاج کرنے والا تو خیر وہ چلا بھی جاتا ہے، عامل اس کو جلا بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ ایک عجیب و غریب فیلڈ ہے، اور پھر یہ جو عامل اس کا علاج کرتا ہے اس کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حملے کرتے ہیں، اس کی اولاد پر حملے کریں گے، اس کے گھر پر حملے کریں گے، موقع کی تاک میں رہتے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک عامل کا واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا پاورفل عامل تھا، قاضی بھی تھا اپنے شہر کا، مسلمان تھا، تو وہ بھی مطلب ہے کہ جنات کو پکڑ لیتا تھا، بڑا پاورفل تھا۔ چنانچہ اس نے ایک جن کو قابو کر لیا اور اس کے سر میں کیل گاڑ دیا عملیات کے زور سے، اور انسانی صورت میں اب وہ گھر کے نوکر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ گھر والوں کو کسی کو نہیں پتا کہ یہ جن ہے، ورنہ لوگ ڈرے، گھر کے افراد وہ سب کو تو اب میں یہاں جو کچھ کر رہا ہوں، اب میرے گھر کی خواتین کو کیا پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ جو کام کرتے ہیں، آپ کے گھر کی عورتوں کو بیچاریوں کو کیا پتا کہ آپ کیا کیا کارنامے انجام دیتے ہیں اور کیسے کیسے خطرات سے گزرتے ہیں۔ بعض بیچارے نادان ہوتے ہیں جو مطلب نہ کہنے کی باتیں بھی عورتوں کو کہہ کر ڈراتے رہتے ہیں، مگر سبھی ایسا نہیں کرتے کہ ان کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنا ذہن ہوتا ہے مرد کا۔ تو وہ قاضی صاحب نے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا تاکہ ڈرے۔ تو اب وہ جن جو تھا وہ ایک مریل سے نوجوان کی صورت میں گھر کے کام کاج کرتا، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتا، ہل جوتتا، سب کام کرتا، اور دیکھنے میں بالکل کمزور تھا، کام کئی آدمیوں کا کرے اور بالکل تھکے نہیں، ہارے نہیں۔ گھر والے سب اس سے متاثر تھے کہ بڑا محنتی نوکر ہے، سب محبت کرتے تھے اس سے کہ بڑا محنتی اور بہت ہی یعنی کہ فرما بردار ہے۔ ایک بار لکڑیوں کا بہت بھاری گٹھا اٹھا کر وہ اپنے گھر لایا، اور گٹھا جب لا کر اس نے ڈال دیا صحن میں، تو قاضی صاحب کی جو زوجہ تھی ان کو بڑی شفقت آئی کہ بیچارہ کتنا محنتی ہے، پسینے بہہ رہے ہیں اس سے، تو اس کے سر پر اس نے شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ کیل جو تھی وہ یعنی کہ محسوس ہوئی۔ وہ قاضی کی زوجہ کہتی ہے کہ یار بیچارہ اس کو کانٹا چپ گیا لیکن بڑا صابر ہے، نہ کانٹا لگ گیا پھر بھی اف نہیں کرتا، لاؤ بھائی اس کو دوائی وغیرہ لگا دیں۔ تو اس نے پلاس منگوائی اور پلاس سے اس نے کانٹے کو کھینچا، اب جب زور لگا کے کھینچا تو وہ کانٹا نہیں بلکہ کیل نکل آئی۔ اب جیسے ہی وہ کیل نکلی اس کی بندش ختم ہو گئی، اور وہ مریل جو تھا اس میں ایک دم پھرتی آ گئی، وہ دوڑ لگا کر بھاگا۔ یہ جو چونکی کہ اس کو کیا ہو گیا، اچانک یہ بھاگا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنے میں قاضی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو اس نے یہ قصہ بتایا کہ اس کو کانٹا لگ گیا تھا، میں نے کانٹا نکالا تو یہ تو کیل ہے، اور وہ بھاگا۔ تو قاضی نے کہا اب مر گئے، یہ تم کو بتایا نہیں تھا میں نے، یہ جن تھا اور یہ کیل نے اس کو باندھ کر رکھا تھا، اب تو یہ آزاد ہو گیا، اب تو یہ ظاہر انتقام لے گا۔ قاضی صاحب نے اپنے گھر پر سارا حصار وغیرہ وہ باندھ لیا۔ اب قاضی صاحب کے لیے ذرا مشکلات پیدا ہو گئی کہ گھر سے باہر نکلنا ذرا دشوار ہو گیا۔ اب اگر ہم باہر نکلیں گے تو یہ حملے کرے گا، اس کے لیے صورتیں ہونی چاہیے کہ کیا کیا حصار باندھے جائیں۔ اب اتفاق کی بات، قاضی صاحب کی لڑکی کی کسی اور گاؤں میں شادی طے ہوئی تھی اور بارات کا دن آنے والا تھا، یا کوئی رسم ہونی تھی شادی کے سلسلے میں، اور باہر سے یعنی کہ وہ کچھ آتی ہے نا عورتیں وغیرہ اور مرد اور اس طرح قافلے کی صورت میں، تو وہ یعنی کہ بارات آنی تھی۔ قاضی صاحب نے اپنا حصار بالکل باندھ رکھا تھا چوکنے سے، اور کھڑکی میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ باہر نہیں نکل سکتے، حصار تھا کہ وہ بھاگ گیا وہ ضرور انتقام لے گا۔ ادھر یہ جو بھاگا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ فلاں دن بارات آئے گی، تو اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ سنایا تھا کہ اس طرح قاضی صاحب نے اپنے سے بہت خدمت لی ہے اور مجھے بہت تنگ کیا، بڑی محنت کروائی ہے اور اپنے کو اس سے انتقام لینا ہے۔ ساتھی بھی تیار تھے، جیسے ہوتا ہے ایک اگر بندہ پٹ جاتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو اکٹھے کر کے لاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کو لاتا ہے، اور دو گروپوں میں آج کل فائرنگیں ہوتی ہیں اور گولیاں چلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی حمایت میں لاشیں گرتی ہیں، تو آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح بہرحال وہ اپنے جنات کو اس نے تیار کیا، تو بارات آنی تھی اس کی، تو اس سے پہلے کہ وہ بارات وہاں سے چلے، ان جنات نے مل کر بارات کا روپ دھار لیا۔ ان کو طاقت تو تھی، بارات کا روپ دھار لیا، اور اسی انداز میں سر پر ناریل اور یہ ٹوکرے اور یہ مٹھائیاں
اور لے کر یہ بارات کی روپ میں گاتے ہوئے لوگ آئے. قاضی صاحب کھڑکی میں کھڑے تھے اور بیٹی کے سسرال والے آئے تھے، لیکن یہ محتاج تھے کھڑکی سے، یعنی کہ اپنے دروازے سے باہر نہیں نکلے، کھڑکی میں بیٹھ کر ان کو وہ ویلکم کر رہے تھے. تو جیسے ہی وہ بارات قریب آئی تو قاضی صاحب نے جذبات میں کہ مہمان آئے ہاتھ بڑھا دیا، آئیے آئیے کر کے. تو جیسے ہی آئیے آئیے کر کے ہاتھ نکالا تو ہاتھ جو تھا حصار سے باہر نکل گیا. وہ پڑھ کر حصار باندھا تھا، اندر جن حملہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہاتھ ان کا حصار سے باہر نکلا. اسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر کھڑکی سے چلا، داڑ کر کے اس کو زمین پر زور سے پٹخ دیا اور قاضی صاحب کی ہڈیاں چور چور ہو. وہی قاضی صاحب کو مار دیا. تو یہ بھی کہ جو عامل علاج کرتے ہیں واقعی عامل ہو. بہت سے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ چلاتے ہیں بھی. بعض عامل ہوتے ہیں واقعی جو جنات سے جن کی ٹھنی رہتی ہے، تو ان کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جنات ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات پکڑ بھی لیتے ہیں اور پھر عامل دوسرے عامل سے رابطہ کرتے ہیں. اس طرح ہوتا رہتا ہے. تو یہ فیلڈ جو ہے یہ واقعی ہے بھی مشکل. میرے پاس بھی کئی اسلامی بھائی آتے ہیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو صحیح بات ہے کہ میں خود عامل نہیں. تعویذات کے لیے لوگ بہت آتے ہیں. میں عملیات نہیں جانتا، میں میرا فیلڈ نہیں ہے. جنات پکڑنا یا اس کو بوتل میں بند کرنا یا جادو کا اتار کرنا یہ اپنا فیلڈ نہیں. میں نے یہ فیلڈ لیا بھی نہیں. اگر میں یہ فیلڈ لیتا تو رات دن پھر یہ جنات اور بھوت والے ہی میرے گھر پہ آتے رہتے، کیونکہ یہ تو رات کے کسی بھی حصے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں دورہ پڑ جاتا تو جن آ جاتا. تو لوگ بلانے اب بھی خیر بیچارے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں میرے کو. تو اپنا فیلڈ نہیں. اگر میں یہ فیلڈ لیتا تو پھر شاید یہ نیکی کی دعوت کا فیلڈ میرے ہاتھ میں نہ آتا، میری محرومی رہ جاتی. اس میں تو بہت مطلب لوگ ہر دوسرا آدمی پریشان ہے آج کل معاشرے کا تقریباً. تو اس لیے مطلب یہ کہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. لگے ہاتھوں میں عرض بھی کر دیا کہ جن کو جنات یا جادو وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ میرے پاس اپنا وقت ضائع نہ کیا کرے کہ یہ علاج کرے گا. میں علاج نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں نے لڑکوں کو بعض تعویذات سکھائے نارمل. جنات اور جادو کے نہیں ہمارے پاس دے دیتے ہم لوگ، لیکن وہ جنات وغیرہ جاتے ہوتے نہیں ہیں. یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہوتا ہے. اس کے باقاعدہ وہ ان کے چلا کشیاں کرنی پڑتی ہیں، ان کے لیے پڑھائی کرنی پڑتی ہے، ان کی پرہیزیاں ہوتی ہیں، ان کے باقاعدہ مطلب شرائط ہوتے ہیں. جنات پکڑنے کے لیے سیکھنا یہ آسان نہیں. تو یہ اپنے اتنا ٹائم دے نہیں سکتے اور انٹرسٹ بھی نہیں. یہ ضمن میں نے کر دیا. تو یہ اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جو مشہور آدمی ہو جن بھی پکڑ لے گا، یا بالفر جو پیر ہے تو وہ مطلب یہ علاج جانتا بھی ہوگا. بعض لوگ اس وجہ سے پیروں سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو لے علاج نہیں کر سکتا، جن نہیں پکڑ سکتا، چھوڑو اس پیر کو. پھر ڈاکٹر صاحب کو پیر بنا دو. ڈاکٹر صاحب تو مطلب دل بھی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. بھائی جب بخار آتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، تو جن آئے تو بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو اس کا ڈاکٹر ہو. تو جو عملیات کرتے ہیں وہ اس کے ڈاکٹر کہلاتے ہیں، عامل ہو. تو یہ مطلب ڈاکٹروں کا فیلڈ ہے. یہ روحانی امراض کہلاتے ہیں اور یہ جسمانی امراض ہوتے ہیں، بخار یا درد سر یا دوسری مطلب ہزاروں بیماری ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ ہر مذہبی آدمی یا مولوی یا عالم یا پیر کا فیلڈ نہیں ہوتا. ہر ایک نہیں جانتا. تعویذ ضرور دے دیتا ہے وہ، لیکن ہر ایک کا فیلڈ نہیں ہوتا. کسی کی جگہ فیلڈ ہوتا ہے. اور جو جنات پکڑ لے وہ پیر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو بالکل میں نے عرض کیا کہ بے نمازی ہوتے ہیں، ہندو لوگ جن پکڑتے ہیں، جادوگر جن پکڑتے ہیں، دو دو ٹکڑے گالیاں بکنے والے، کفریات بکنے والے اس فیلڈ میں شاید آپ کو ملیں گے. بات بات تو کفریات بکیں گے، وہ جن پکڑ لیں گے، جن اتار دیں، آپ سے پیسے بھی لے لیں گے. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جب ڈاکٹروں کو پیسے دیتے تو ان کو بھی تھوڑے پیسے دے دیے اور علاج کروا لیا. تو اس طرح کا علاج کروانے میں پیسہ دینا بھی جائز. اگر کوئی مطلب تعویذ کے یا عملیات کے آپ سے پیسے لیتا ہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں، جادوگر سے علاج نہ کروایا جائے. مسلمان عامل جو ہوتے ہیں ان سے علاج کروانے میں حرج نہیں ہے. وہ اگر پیسے بھی لیتے ہیں دینے میں حرج نہیں ہے. شرعاً اس میں حرج نہیں. جب ڈاکٹروں کو اتنی بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں ہم لوگ تو اس کا بھی پیٹ مانگتا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا اپنے دکان سجا کر، اس کو بھی دینے میں کوئی شرعاً حرج نہیں. میں نے کبھی تعویذات کے پیسے لیے نہیں. شاید کوئی یہ سمجھے کہ اپنی لائن سیٹ کر رہا ہے. اور میں نے تو عرض کیا کہ میں تو یہ لائن مطلب جانتا ہی نہیں. پیسے لینے کی تو بعد میں باری آئی جب میں کسی کا جن اتار دوں تو پھر پیسے مانگوں. تو میں اپنے طور پر تعویذات کے پیسے لینا پسند بھی نہیں کرتا کہ ہمارے قادریہ سلسلے میں پسندیدہ نہیں ہے. عملیات اور یہ تعویذات کی جو مطلب اجرت جو ہے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام یا ناجائز نہیں ہے. یعنی جو لوگ لیتے ہیں ان کو لوگ دیا تو پھر برا بھلا کہتے ہیں. تو اس طرح وہ غیبت کا گناہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو تم نے دیا کیوں؟ تو ڈاکٹر کو بھی تو دیتے ہو نا. ڈاکٹر بھی کیا خالی نبض دیکھنے کے ایسے سے اسپیشلسٹ ہیں جو چند منٹ وہ نبض دیکھیں گے، بات چیت کرتے ہیں، ادھر ادھر اسٹیتھوسکوپ گھماتے ہیں، واہ کر کے زبان دیکھیں گے آپ کی، ادھر پیٹ پہ انگلی ماریں گے، پیٹھ پر 2 انگلیاں ماریں گے اور باہر نکل کے وہ 400 روپے 500 روپے 700 روپے آپ سے لیں گے. اسی طرح مطلب یہ کہ اور کئی مطلب یہ کہ ایکس رے والے یا لیبورٹری والے جو چند منٹ کے ان کے مطلب کام ہوتے ہیں وہ سینکڑوں روپے لیتے ہیں. مختصر آپریشن جو منٹوں میں ہوتے ہیں
ان کے ہزار روپے لیتے ہیں ڈاکٹر لوگ. تو ان کو برا بھلا آپ نہیں کہتے. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جا کے گالیاں دو، میں کہتا بھی نہیں، میں سمجھا رہا ہوں کہ جب ان کو کچھ نہیں کہتے تو عامل کو کیوں برا کہتے؟ آخر اس نے بھی تو آپ کا علاج کیا نا. یہ ایک مرض تھا جس کا اس بیچارے نے علاج کیا اور آپ نے اس کو پیسہ دیا. نہ اس کو برا بھلا بولو نہ اس کو برا بھلا بولو. اسی طرح مذہبی لوگوں کو جب لوگ کچھ دیتے ہیں تو پھر بولتے ہیں یہ حلوہ کھاتے ہیں، یہ حلوہ مانڈا کھاتے ہیں، یہ مرغی کھاتے ہیں، یہ فلاں کھاتے ہیں. تو چھوڑتے تم بھی کب ہو؟ آپ یعنی کہ مذہبی لوگوں اور دنیا دار لوگوں میں آپس میں آپ رائے شماری کر لیں تو آپ کو دنیا دار لوگوں میں حلوہ خور زیادہ ملیں گے، مرغی خور زیادہ ملیں گے، مذہبی لوگوں میں کم ملیں گے. اس لیے کہ مذہبی لوگوں کی تعداد یعنی کہ عمل کرنے والے، جن کو ہم لوگ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں مولوی، معاذ اللہ بعض لوگ تو حقارت سے بولتے ہیں ملا، نعوذ باللہ، تو ان کی تعداد ہی کم ہے. جو بیچارے ہمیں دین سکھائیں، ہمیں اسلام کی روح سمجھائیں، ہمیں قرآن پڑھائیں، ہمیں حدیثیں بتائیں، ہمیں ہمارا اسلام بتائیں، ہماری پیدائش کا مقصد بتائیں، وہ نعوذ باللہ ہمارے آگے ہو گئے ملا. اور اگر ان کو کبھی ہم نے خود بڑھ کر کچھ پیش کر دیا، تحفہ دے دیا اور اس نے بیچارے نے لے لیا تو پھر ہم برا بھلا کہتے ہیں کہ یار یہ تو نذرانے لیتا ہے، یہ مانگنے آیا تھا آپ نے دیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ شیطان جو ہے آدمی کو بہکا کر دین سے دور کرتا ہے. صحیح بات یہ کہ اس طرح مطلب دین سے دور کرتا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کوئی نعوذ باللہ وسوسہ ڈالے گی اپنے لیے لائن سیٹ کرتا نہیں. الحمدللہ مطلب میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، مجھے میرے بارے میں کوئی انشاءاللہ یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ نذرانوں پر پلتا ہے یا ہم اس کو پالتے ہیں، انشاءاللہ کوئی نہیں کہے. اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں مجھے مت دو. میرے بجائے اگر آپ کو دینے کو جی چاہے تو کسی مسجد کی پیٹی میں ڈال دو، کسی غریب مسکین قرضدار کو جا کر دے دو. مجھے یہ بھی مت کہو کہ تم کسی مسکین کو دے دو، تم میرے ہاتھ میں دو گے میری نیت خراب ہو جائے گی، پھر اس لیے مجھے امتحان میں مت ڈالو. تمہارا یہ آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ کسی کو اگر شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو تو میں نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے عرض کیا کہ ہم دعوت اسلامی والے جو ہیں مطلب وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ نیکی کی دعوت اللہ کے لیے دی جائے، دنیا جمع کرنے کے لیے نہ دی جائے کہ لوگ ہماری دعوتیں کریں، ہماری خدمتیں کریں، ہمیں نذرانے ملے. یہ اگر نیت ہم نے کر لی کہ ہمیں اس کے ذریعے دنیا ملے گی تو ہماری آخرت کے معاملے میں ہمارے لیے بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے اور پھر یہ اجر و ثواب جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. وہ یہ نہ کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے بھوکا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ تو دے ہی رہا ہے. مجھے کوئی چوری کر کے پیٹ بھرتا ہے اور کوئی مطلب حلال روزی کے ذریعے پیٹ بھرتا ہے، پیٹ سب کا بھر جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پیٹ بھرتا ہے تو چوری کر کے اپنے کیوں بھرے پیٹ؟ محنت مزدوری کر کے بھرے، حلال تجارت کر کے بھرے، اچھی ملازمت کر کے بھرے. تو انسان اس معاملے میں مختار ہے، اپنے طور پر ہاتھ پیر مارے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب یہ کہ عامل جو ہیں وہ اگر اجرت وغیرہ لیتے بھی ہیں تو اس کو دینے میں حرج نہیں ہے. جس طرح ہم ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں اور اس میں ہمیں وسوسہ نہیں آتا، اگر کوئی عامل بھی ہم سے اجرت لے تو اس میں بھی شیطان کے وسوسے کو ہمیں جگہ نہیں دینی چاہیے. یہ ایک مطلب شرعی مسئلہ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.